آرٹیکلس کی صورت میں ایک تو ان کا زبانیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد، کیونکہ وہ فوج کا سہارا بھی لیتے تھے. مطلب پرو آرمی سارا دن بیان دیں گے، شام کو پرو اسرائیل دے کے اپنے آپ کی بچت بھی کر لیتے تھے. محمد علی جناح واز the person who said کہ Israel is an illegitimate child of the West and the Muslims of the subcontinent will never ever accept it. کہ تم ہاؤ ڈیئر یو کہ تم قائد اعظم کے نظریے سے انحراف کرو. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں جن کے مزار پہ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ایک نے پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا تھا اور شہاب الدین محمد غوری کا ساتھ دیا تھا. آپ BLA جیسے آستین کے سام کیوں پال رہے ہیں؟ اور ایک بندہ میرے گھر گھستا ہے، میرے بچوں کو مارتا ہے اور میں اپنے ڈیفینس میں اسے مارتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں ابھی اسے مار بھی دوں، میرے بچے تو زندہ نہیں ہوں. اس کے گھر جا کے جہاں سے وہ فیکٹری جو اسے جنم دے رہی ہے، کیوں نہ میں اس فیکٹری کو جا کے بند کراؤں. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم جب بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کشمیر کی بات نہ کریں، ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یاد نہ کریں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو ہم یاد نہ کریں اور ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں. ہمارے ساتھ بیشتر اس طرح کی شخصیات آتی ہیں جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہیں اور ہمیں آگاہی دیتی ہیں کہ آج بھی وہاں پہ وہی ظلم و ستم جاری ہے جو صدیوں پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی تک وہی سب سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. گو کہ بھارت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بند کی جائے، وہ آواز دنیا تک نہ پہنچنے دی جائے، لیکن پاکستان جب تک ہے تب تک کشمیریوں کے لیے آواز بلند ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی شخصیات پوڈ کاسٹ میں آتی ہے، لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف میں اگر کرواتی جاؤں تو میرے لیے خود بھی یہ انسپریشن ہے، کیونکہ ینگ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ینگ پولیٹیشین ہے، اور پالیٹکس کی دنیا میں اگر ینگسٹرز آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ باقی بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں، اور وہ یہ ایک ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہیں، چاہے ایجوکیشن میں ہیں، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہے، اور پالیٹکس میں تو بالکل بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. بلکہ اب تو میں کہوں گی کہ پاکستان کا بچہ مجھے پالیٹیشین لگتا ہے. پالیٹکس سے اتنے اویئر ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان، اور جب اس طرح کی شخصیات آتی ہیں تو وہ ہمارا جذبہ ایک کی بجائے 2 گنا بڑھ جاتا ہے. کشمیر کے حوالے سے بات کرنے والی ایک توانا شخصیت، ایک توانا آواز، چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ بہن، اللہ کا بہت کرم، سلامت رہے. بہت شکریہ ایک بار پھر ہمیں وقت دینے کے لیے. TSR پوڈ کاسٹ پہ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں تو آپ بڑی خوشی آتے ہیں، تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بس آپ اپنے ہی دوسرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں. بہت شکریہ ایک بار ہمیں پھر وقت دینے کے لیے. اچھا، تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک طرف پاکستان اتنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ دشمن بھی اتنے ہی دھڑلے سے لگا ہوا ہے پاکستان کو کمزور کرنے میں. بارڈر کی سچویشن دیکھتی ہوں تو وہاں بھی ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف بھارت ہے، اور دونوں کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کو جس حد تک کمزور کیا جا سکے اتنی کوشش کی جائے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے ہی پتہ چل جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کا قاتل غزہ کے قاتل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مودی کی ملاقات ہوئی اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے، اور اسرائیل وہ پہنچے. تو کیا یہ صورتحال کیا چل رہی ہے، اور کیا یہ پاکستان کے لیے ایک اشارہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف مزید مضبوطی سے سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ملاقات ہونا انتہائی ضروری تھی. میں بینگ اے پاکستانی آئی ایم ہیپی آن اٹ. میں خوش اس لیے ہوں کہ کم از کم ڈائریکشنز کلیئر ہو گئی ہیں. پاکستان میں بھی وہ چھپے ٹاؤٹس جو انڈائریکٹلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کروانا چاہتے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے مختلف ڈیبیٹس میں، آرٹیکلس کی صورت میں، ایک تو ان کا زبانیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد، کیونکہ وہ فوج کا سہارا بھی لیتے تھے. مطلب پرو آرمی سارا دن بیان دیں گے، شام کو پرو اسرائیل دے کے اپنے آپ کی بچت بھی کر لیتے تھے. ایک تو وہ. نمبر 2 یہ کہ اس وقت سوال اٹھتا ہے سب سے بڑا کہ جو مسلمان بھارت میں رہ گیا تھا یہ سمجھ کے یا یہ بول کے کہ محمد علی جناح درست نہیں تھے. محمد علی جناح واز the person who said کہ Israel is an illegitimate child of the West and the Muslims of the subcontinent will never ever accept it. ایک ناجائز بچہ ہے یہ مغرب کا اور برصغیر کا مسلمان کبھی تسلیم نہیں کرے گا، تو کیا ہندوستان کا مسلمان جو خود کو متحدہ ہندوستان میں رکھنے کے لیے رضامند تھا کہ ہم اس پہ حکمرانی کریں گے اور جناح غلط تھے، کیا وہ آج اس وزٹ پر ہندوستانی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہماری تو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی، نون، پی پی، پی ٹی آئی،
ہمارا وزیر اعظم جانے کی جرات کرتا ہے ہم ٹانگیں توڑ دیتے کہ تم ہاؤ ڈیئر یو کہ تم قائد اعظم کے نظریے سے انحراف کرو. تو بھائی میرا سوال یہ ہے یہ جو اسد اویسی صاحب ہیں یہ جو بھارت کا کلا پہن کے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, سالار ملت کا بیٹا ہے, ایک عظیم باپ کا بیٹا ہے, وہ آج کہاں پہ ہے؟ کیا صرف مائک کے سامنے بیٹھ کے ایک عارضی سا بیان دے کے خاموش ہوگا یا ہندوستانی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے میدان میں نکلے گا؟ آج اگر دارالعلوم دیوبند میدان میں نہیں نکلتا ہندوستان میں تو وہ اپنی میراث کھو بیٹھے گا. جن لوگوں نے 1857 میں 1920 میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی تھی, یہ اپنے ان تمام اکابرین کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہوں گے اگر آج یہ نہ کھڑے ہوں, کیونکہ جب افغان طالبان جاتے ہیں تو انہیں وزٹ کرایا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کا اور حمایت لے کے دی جاتی ہے اگینسٹ پاکستان. جب بنگلہ دیش میں الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کے اگینسٹ ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ ہار جاتی ہے بیچاری, ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے. اس سے آگے آپ آ جائے, میں یہی سوال کروں گا بریلی شریف والوں سے بھی اور اجمیر شریف والوں سے بھی کہ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں جن کے مزار پہ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے, ان لوگوں نے ایک نے پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا تھا اور شہاب الدین محمد غوری کا ساتھ دیا تھا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سے انگریز کی غلامی کے اگینسٹ فتوے دیے اور انہوں نے ہمیشہ سے کیا کہتے ہیں ایک علیحدہ ریاست کا کانسیپٹ دینے والے شخصیت تھے. آج بریلی شریف اپنی میراث کھو بیٹھے گی اگر آج وہ سٹینڈ نہیں لیتے مودی کے اس فیصلے کے خلاف کہ تم 80,000 بچوں کے قاتل کے پاس گئے کس منہ کے ساتھ ہو. اینڈ دین میں ایک آپ کو عرض کرنا چاہوں, اگر یہ سٹینڈ نہیں لیتے تو ہندوستان کے مسلمان کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے ان تمام نام نہاد رہنماؤں روحانی پیشواؤں سے لاکھ درجے بہتر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا کنہیا کمار ہے. ایٹ لیسٹ ہی اسٹوڈ اپ فار کشمیر. وہ جیل گیا. جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا عمر خالد ہے یا وہ خاتون اسٹوڈنٹ لیڈر ہے جو جیل کاٹ کے آئے, ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا گیا, یا جامعہ ملیہ دہلی کے لوگ ہیں یا پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگ ہیں جن پہ آپ فتوے لگاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ محمد علی جناح کی تصویر جب 2 ہفتے کے لیے نکالی گئی علی گڑھ یونیورسٹی سے, ان کا اسٹیچو ٹائپ لگا ہوا تھا کہ جناح ادھر آئے تھے کسی دور میں, ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا, مودی حکومت نے ہٹا دی. 2 ہفتے تک میری بہن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بند رہی, جب تک وہ تصویر واپس نہیں, علی گڑھ کے بچوں نے دھرنا دیے رکھا کہ آپ ہسٹری کو نہیں مٹا سکتے. تو یہ باتیں آج بریلی شریف میں, اجمیر شریف میں اور دارالعلوم دیوبند میں کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ کیا یہ کمپرومائز ہو چکے ہیں؟ کیا اب میرا دل میں ایک احترام ہے ان سب کے لیے, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, لیکن میرا سوال ضرور ہوگا کہ ہمیں آپ لوگوں سے امید تھی کہ آپ مودی کو نہ جانے دیتے اسرائیل. ٹھیک ہے آپ انڈینز ہیں, پاکستان کو تسلیم نہ کریں, آپ کی مرضی, لیکن اسرائیل کے اگینسٹ تو ہم ایک ہیں. بیت المقدس کے معاملے میں تو مسلمان کا موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اف یو آر ناٹ سنسیئر وتھ پیلسٹائن تو پھر بھائی یہ ہماری نسبت آپ کے بڑوں کے ساتھ تھی, آپ کے ساتھ نہیں. شیر بھائی مجھے یہ بتائیے گا اس وزٹ کے بعد کیا چینجز آئیں گی, کیا پیغامات جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ بھارت ہمیشہ اس طرح کی ناکام کوششیں کرتا ہے کہ ایک طرف ہمیں للکارتا ہے اور دوسری طرف منہ کی کھاتا بھی ہے. تو وہ کوششیں کیا لگتا ہے کہ اس وزٹ کے بعد مزید تیز ہو جائیں گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا, کیا اسرائیلی ڈرونز 3 دن ہمارے ملک میں فضا میں نہیں پھرتے رہے؟ تو کیا ہو گیا؟ اسرائیل نے اور کیا دے دینا انہیں؟ Israel and India were at the same page since after the creation of Israel. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب ہم ایٹمی ریاست بن رہے تھے تب بھی کوشش کی گئی اسرائیل کی جانب سے. پھر جب ابھینندن کا معاملہ بنا اس وقت بھی ابھی تک یہ ایک معمہ ہی ہے کہ وہ اسرائیلی پائلٹ ہے یا نہیں. ہم اسے تسلیم کر لیں کہ تھا تو پھر ظاہر ہے UN کے کھاتے میں دینا پڑے گا, نہیں تھا ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن کچھ تھا صحیح. تو they were at the same page against پاکستان. اگر یہ مل لیا انہوں نے سامنے آ کے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہتر ہے, کیونکہ ہم پاکستانی ہمیشہ ایک کیا کہتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے خلاف نہیں ہے, ہم کیوں ان کے خلاف جائیں. تو یہ ایک بہت اچھا ہوا. دوسری بات یہ کہ ہندوستان کو اس چیز کا اندازہ ہوا ابھینندن والے کھاتے میں بھی, پچھلے سال مئی کے بارکہ حق میں بھی,
کہ ہم پاکستان سے ڈائریکٹلی نہیں لڑ سکتے. ہم ان کو لڑوائیں گے ایران کے ساتھ. جب ایران اسرائیل وار ہوئی تو ایران کو بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے, دشمن نہیں ہے. انہوں نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے. اب یہ کر رہے ہیں کہ اب ہم انہیں لڑائیں گے افغانستان کے ساتھ. پشتون فیکشن کو یہاں پر ایکٹیویٹ کریں گے, افغانیوں کے ساتھ سمپتی اکٹھا کریں گے, پنجابی پٹھان لڑائی کریں گے. دے ڈو ناٹ نو کہ ہم لوگ پنجابی بعد میں ہیں, ہم لوگ پٹھان بعد میں, پہلے پاکستان ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمارا جو آئیڈیالوجی اقبال ہمیں دیکھے گیا تھا وہ یہ تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو دشمن ہے یہ سے ناکامی ہوگی. اب افغانستان ہمارا آپ سمجھے گھر کا معاملہ ہے. دو بھائیوں کی ناراضگی ہوتی ہے, اور ناراضگی ہمیں افغانیوں سے مطلب ان کی ذات سے نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ TTP جیسے آستین کے سانپ کیوں پال رہے ہیں, آپ BLA جیسے آستین کے سانپ کیوں پال رہے ہیں. اور ایک بندہ میرے گھر گھستا ہے, میرے بچوں کو مارتا ہے اور میں اپنے ڈیفینس میں اسے مارتا ہوں, تو بجائے اس کے کہ میں ابھی اسے مار بھی دوں میرے بچے تو زندہ نہیں ہوں گے. اس کے گھر جا کے جہاں سے وہ فیکٹری جو اسے جنم دے رہی ہے, کیوں نہ میں اس فیکٹری کو جا کے بند کراؤں. تو یہ گلے شکوے یہ آج نہیں تو کل حل ہو جائیں گے. اور انڈیا افغانستان سے بھی بری طرح سے ناکام ہو کے نکلے گا. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی نا کرنٹ ریجیم افغانستان میں, انڈیا کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع چلی گئی تھی, اور اب دوبارہ ضائع جائے گی انشاءاللہ تعالی. جتنا مرضی کر لیں یہ لوگ, جتنا مرضی یہ ان کو ورغلا لیں, ایک وقت آئے گا جب افغانی خود سوچے گا کہ ہم جن پہ انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیت المقدس کے قاتلوں کے جا کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں کم از کم اس کو غیرت ضرور آنی چاہیے. اگر نہیں آئے گی تو اٹ مینس کہ وہ پھر ملا عمر والے اور تھے اور ملا مودی والے اور ہیں. صحیح. شیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ افغانستان کے اعلیٰ حکام جو ہے وہ بھارت کے, پھر اس کے بعد وہاں سے اسٹیٹمنٹس بھی آئیں پاکستان کے خلاف. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اسرائیل گیا ہوا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ بھارت کا اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے, یہ کوئی اور پلاننگ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور کوئی اور اس کو رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سوال تو افغانستان پہ اٹھے گا, جس طرح میں نے عرض کیا, کیا افغانستان کی قیادت مودی کے اسرائیل دورے کی مذمت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا افغانستان کی قیادت یہ بات سامنے لائے گی کہ بیت المقدس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ اتنے ہی بڑے نظریاتی ہیں, اگر آپ اتنے ہی بڑے نظریاتی ہیں کہ ہم باجوڑ میں دھماکے کریں گے, ہم کرک میں پولیس والوں کو شہید کریں گے, اور پھر ان کی ایمبولینس میں میت جا رہی ہوگی اور میت کو بھی جلا دیں گے اور ایمبولینس کو بھی جلا دیں گے, کیونکہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے شریعت پھیلتی ہے, اور اس طریقے سے شریعت پھیلتی ہے کہ آپ کے سربراہ نریندر مودی صاحب جا کے نیتن یاہو سے مل رہے ہیں, تو آپ کو شریعت مبارک ہو. تو یہ تو اب ایک عام افغانی سوال کرے گا اپنے بڑوں سے. میرا خیال ہے ہمارے لیے تو معاملہ بڑا آسان ہو چکا ہے. Now افغانستان has to choose one line, پاکستان یا اسرائیل. انڈیا تو ختم ہو گیا نا. انڈیا کی تو آئیڈیالوجی جا کے مودی بیچ آیا نیتن یاہو کے آگے, یہ بول کے کہ جس دن انڈیا نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو, میں اسی دن پیدا ہوا تھا. یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور پھر یہ کہ جتنے مزاحمت کار ہیں جو اپنی جد و جہد آزادی کے لیے دن رات ایک کیے, جو اپنے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, مال دولت, عزت آبرو سب کچھ قربان کر چکے ہیں, مودی نے وہاں جا کے حماس اور حزب اللہ کو دہشت گرد بولا ہے. تو کیا افغان طالبان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا اس کی مذمت کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ جو اسلام کے علمبردار بنے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھارت کے ساتھ مل کے جو ہے یہی چیز تو سوال, مطلب آپ یہ دیکھیں وہاں جا کے آپ یہ بیان دیں کہ پاکستان نے جو ایئر اسٹرائک کیا ہے یہ بھول گیا کہ سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ بھول گیا کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. بابا آپ نے اگر امریکہ کو تباہ کیا, 34 ملکوں کے الائنس کو, اور آپ نے اگر روس جیسی سپر پاور کو تباہ کیا, تو you would have destroyed Pakistan in last 2-3 days. ہم آ کے آپ کو مار کے چلے جاتے ہیں, آپ بہت ہو گیا, ایک خود کچھ پیدا کریں گے کہ وہ جا کے پھٹائیں گے. What else you can do? تو روس کو تباہ آپ نے نہیں کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا, اور وہ کوئی اور ہم لوگ ہے. اور امریکہ کو بھی تباہ آپ نے نہیں کیا تھا, اسے دوست ہم نے بنایا تھا. اور پھر جب امریکہ یہاں سے ناکام ہو کے گیا تو CNN پہ یا BBC پہ ان کے ایک جنرل آفیسر سے ان کا صحافی پوچھتا ہے کہ what happened, why is it so کہ 20 سال سے you have been fighting in Afghanistan along with your allies, NATO peacekeeping forces, you failed.
وائی از اٹ سو؟ اس نے کہا ون ورڈ، پاکستان. تو بھائی یو ڈنٹ ڈیفیٹڈ دیم، وی ڈیفیٹڈ دیم. ہم نے آپ کا ساتھ دیا انڈائریکٹلی، ہم نے 40 سال آپ کو پالا، لیکن میں اس سے نہیں کہوں گا احسان کیا. میرا بینگ اے مسلم میرا فرض بنتا تھا. میرا آج بھی گلا افغانستان کی عوام سے نہیں ہے. وی لو دیم فرام دا کور آف آور ہارٹ. مسئلہ ان کی کرنٹ رجیم سے ہے جو مودی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھی، جو مسلط شدہ رجیم. شہیر بھائی، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وزٹ، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی اور یورپی سیب پر درآمدی محصولات جو ہے وہ کم کر دی گئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ ساری چیزیں، ایک طرف کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم، اور دوسری جانب ان کی معیشت کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی، وہ کسان جو محنت مزدوری سے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کے اوپر بھی اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ وہ جینا ہی چھوڑ دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انڈیا نے انہیں آفر کیا، خریدنے کی کوشش کی. ویل گیو یو یونیورسٹیز، ہم سڑکوں کا جال بچھائیں گے آپ کے دیہاتوں میں، آپ کے ڈھوک ڈھبوں تک. ہم آپ کو سکولز دیں گے، ہم آپ کو کالجز دیں گے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے. یہاں تک کہ ہماری نیشنل کرکٹ ٹیم میں آپ کے پلیئرز ہوں گے، ہمارے پائلٹس میں آپ کے لوگ ہوں گے، ہماری فوج میں آپ کے لوگ ہوں گے، پولیس میں ہوں گے. کشمیری ریفیوز ٹو ڈو سو. اور جو کشمیری وہاں گئے بھی انہوں نے بغاوت ہی کی. تو جب انہوں نے دیکھا یہ طریقہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ بچوں کو چرس افیم پہ لگا دو، ڈرگس پہ لگا دو. اور ڈرگز عام کی ہے مقبوضہ کشمیر میں. اس کے بعد کسانوں کو مارو، اور مار پیٹ کے اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ پورے گاؤں خالی کروائے گئے، 2 3 گاؤں. مردوں کو نکال دیا گیا اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. اور مطلب وہ سر اٹھا کے اپنے بچوں کو، بھائیوں کو یا والد کو فیس نہیں کر پا رہے. دس از وٹ واز ڈن ان آکوپائڈ کشمیر. اور اس پہ ہمارا دل اس لیے چرتا ہے کیونکہ وی ڈونٹ کال اٹ آکوپائڈ کشمیر، دیٹ از پاکستان. وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماں ہیں، ہماری بیٹیاں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پر انٹرنیشنل سطح پر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. نو ون از دیئر ٹو ریز وائس فار یو. ایک چیز بہن میں آج آپ کے ذریعے اپنی آڈینس کو بتاؤں کہ اپنے حصے کی جنگ تم نے خود لڑنی ہے. نو ون وڈ کم فار یو. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا امریکہ آ کے کچھ کرے گا، خام خیالی ہے ہماری. اگر آپ کہتے ہیں نا اقوام متحدہ کچھ کرے گا، اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کے ایک چھوٹے سے ادنا سے غلام کا نام ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا. دا مومنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سیڈ کہ نیتن یاہو شوڈ بی اریسٹڈ آن امیڈیٹ بیسس، اس کے اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تمہاری فنڈنگ روک دیں گے، تم گرفتار کر کے دکھاؤ. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، اقوام متحدہ کی کیا وقت ہے. ہر مسلم حکمران اقوام متحدہ میں اپنی عوام کو راضی کرنے کے لیے تقریر کر کے آتا ہے، بس. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا کوئی کام نہیں ہے. جہاں تک بات کشمیر کی دوبارہ ہے، کسانوں پہ ظلم، ہاریوں پہ ظلم، مزدوروں پہ ظلم. ان کی زمین کو آکوپائی کیا. ہر 200 میٹر کے بعد کوئی نہ کوئی چوکی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے. زبردستی گھروں پہ آپ ہندوستان کا پرچم لگوا رہے ہیں. گائے کی قربانی پہ پابندی لگی ہوئی ہے. گائے کسی کے گھر میں نظر آ جائے تو اس بندے کو یہ ذبح کر کے لے جاتے ہیں. کوئی بندہ اگر تھوڑا سا پرو پاکستان، اس کا گھر اڑا دیتے ہیں کہ تم آتنکی ہو، تم دہشت گرد ہو. دیکھیں، میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں اپنے پاکستان کی عوام کو. ہم سے ماضی میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، جو ہم لوگوں نے انٹرنیشنل چودھری کے پریشر میں آ کے اپنے فریڈم فائٹرز کو ڈس اون کر دیا تھا نا. یہ تو ہیڈس آف ٹو عاصم منیر کہ اس نے اس بار آ کے بنیان المرصوص، یہ کہاں سے لیا گیا نام، یہ مولانا مسعود اظہر کے مدرسے پہ جو حملہ کیا تھا بہاولپور میں ہندوستان نے، ادھر یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اور ہندوستان کہتا ہے ہم نے دہشت گرد کو مارا ہے. آپ نے اسی نام سے آپریشن لانچ کر کے 2 ایک تیر سے شکار کر دیے. انہیں بتایا کہ اب یہ دہشت گرد نہیں، اب یہ فریڈم فائٹرز ہیں. The one who is sacrificing his each and everything for Kashmir cause cannot be termed as a cannot be termed as a terrorist. If Che Guevara is a freedom fighter, if Bhagat Singh is a freedom fighter, if Subhash Chandra Bose is a freedom fighter, if Nelson Mandela is a freedom fighter, then Burhan Wani, Manan Wani, پھر جیش لشکر ہز، they're all freedom fighters. ان میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ان کی داڑیاں اور پانچے ٹخنوں سے اوپر ہیں. یہ ٹوپی پہنتے ہیں اور چپلیں پہنتے ہیں نیچے، دیٹس وائی یہ دہشت گرد ہیں. میرے گھر پہ قبضہ ہے، میرا دشمن آ کے بندوق چلاتا ہے
تو وٹا اٹھا کے اگر میں اسے ماروں تو میں دہشت گرد ہو جاؤں گا. تو ہمیں اگر 15-20 سال پہلے وہ بلنڈر نہ مارتے, آج سلسلہ چینج ہوتا. ہم کشمیر سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ, انہوں نے وہی کام بلوچستان اور کے پی کے اور اندرون سندھ میں شروع کر دیا دہشت گردی کی صورت میں. تو جتنا ہو سکتا ہے انڈیا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. آسام میں, حیدرآباد دکن میں, جوناگڑھ میں اپنی لینڈ کو ہمیں آج کرنا پڑے گا, کلیم کرنا پڑے گا. سسٹر اسٹیٹس میں چکن نیک جو بنا ہوا ہے اس کو دبوچنا پڑے گا, نہیں تو یہ ایک ایسا بنیا ہے کہ یہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. So you have to kill the killer before he kills you. شیر بھائی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فریڈم فائٹرز یا عام لوگوں کو دہشت گرد کا لیبل دے کے بھارت قتل کر دیتا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی قتل عام بھی جاری ہے وہاں پہ, جعلی مقابلے بھی ہیں, جیش محمد کے نام پہ بھی کارروائیاں جاری ہیں. کیا کوئی ہے جو بھارت کو پوچھے کہ یہ جو اتنے ظلم و ستم جاری ہیں کشمیریوں پہ یا اپنے ہی ملک میں رہنے والے مسلمانوں پہ, تو اس کا جواب کہیں پہ ہے جو بھارت کو دینا پڑے؟ کوئی ایسی اینٹیٹی ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے, کوئی ایسی دنیاوی لیول پہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو اس سے اس کا جواب مانگ سکے, جو پوچھ سکے؟ جواب پوچھنے والے آپ ہیں اور جواب لینے والی ہماری فوج ہے. اگر آپ ریلائی کرتے ہیں کہ جی امریکہ پوچھے گا, جس نے عراق تباہ کیا ہے وہ کشمیر کا نہیں پوچھ سکتا. جس نے لیبیا, سیریا, لیبنان تباہ کیا ہے, جس نے جینوسائڈ کو اسرائیل میں سپورٹ کیا, آپ اسے نوبل پیس پرائز تو دے سکتے ہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ ایک بدمست ہاتھی ہے مجھ پہ ہی حملہ نہ کر لے, ایک ڈپلومیٹک نارمز کے کھاتے میں, لیکن آپ اس پہ ریلائی کریں کہ وہ انڈیا کو پریشرائز کرے گا. انڈیا از این انٹرنیشنل مارکیٹ آف 130 کروڑ پیپل. آپ اس سے کیوں پنگا لے گا کوئی؟ ڈو یو تھنک کہ چائنا آ کے پنگا لے گا اس سے؟ چائنا اس حد تک ہی پنگا لے گا کہ وہ اپنی سپرمیسی قائم رکھ سکے اس خطے میں, اس کے علاوہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنگ چھیڑ دے کہ تم کشمیر میں کیوں کر رہے ہو. اس کو کیا لگے, برطانیہ کرے گا. بھائی میں اور انڈیا مشترکہ طور پہ ہم نے انڈیا سے آزادی نہیں لی, ہم نے برطانیہ والوں سے آزادی لی, اینڈ وی آر لوکنگ ٹوورڈز دیم. تم انصاف کرو آپ کے, نہیں میرے حصے کی جنگ ہے, میں خود لڑوں گا, میرا پڑوسی آ کے نہیں لڑے گا. وہ بھی تبھی کودے گا جب میں کودوں گا نا, تو وہ مجھے پانی دے دے گا, شہیر پانی پیو, تھک گئے ہو کے. یہ وہ بولے گا یار یہ 2-4 پیسے لے لو, گھر میں بچے جو ہے نا وہ بھوک پیاس سے بیچارے نڈھال ہوں گے, تم آگے جنگ لڑ رہے ہو تو نوکری چھوکری کوئی نہیں کر رہے. دس از واٹ مائی پڑوسی کین ڈو فار می, کیا کہتے ہیں, ایٹ دا میکسیمم. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور ادارہ آئے گا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئے گا, فلانا آئے گا, ڈھمکان, دنیا میں طاقتور کا احترام ہے. دنیا میں حق و باطل کچھ نہیں ہے. جو طاقتور ہے اس کے آگے دنیا یہ چڑھتے سورج کی پجاری دنیا ہے. یہ عوام بھی جو ہے نا پوری دنیا کی, یہ دولے شاہ کی چوئیاں ہیں. یہ ان کو جہاں مداری بندر کو نچائے گا یہ تماشا دیکھنے پہنچ جائیں گی. یہ بھولی ہوئی ہوں گی. صبح دھماکہ ہوگا, میرے 150 بچے شہید ہوں گے, شام کو یہی قوم وہ رفٹیں لگا رہی ہوگی گاڑی میں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی ادارہ آئے گا وہ حیا کرے گا اس چیز کا, نہیں, وہ ان اداروں کو بھی کوئی اسپانسر کر رہا ہوتا ہے. وہ ادارے رضاکارانہ طور پہ تو کوئی NGO بھی نہیں چل رہی ہوتی. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہی یہ ہیومن رائٹس NGOs ہیں یا انسانیت کے نام پہ بننے والی تنظیمیں ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, آپ نے پیسے دیا 1000 روپے خیرات کے کہ شہیر تمہاری NGO ہے, میں نے اس پہ اپنی شکل تھوپ دی اور مسٹر ایکس کو دے دی. تو بھائی اس پہ شکل تو آپ کی لگنی چاہیے کہ دیا آپ نے. تو یہی کام NGO سیکٹر کر رہا ہے اور یہی کام, اور ہم ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انصاف کریں گے, اور اس میں بھی 20% وہ خود کھاتا ہے. یہ وہ ہے جو کہ وہ خود ڈکلیئر کرتا ہے کہ 20% میں نے اپنا حصہ رکھنا ہے کیونکہ میں اور کوئی کام نہیں کرتا, میں عوام کی فلاح کر رہا ہوں. حالانکہ 20% عوام کو ملتا ہے, 80% وہ کھا جاتے ہیں. تو وی آر ایکسپیکٹنگ فرام دیم کہ وہ آئیں گے, ریڈ کریسنٹ والے آئیں گے, فلانے آئیں گے, ڈھمکانیں گے. یہ تو اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے آتے ہیں. UK ایڈ, US ایڈ, جو کچھ آپ لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے, کیوں مل رہی ہوتی ہے؟ یہ آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں, ان کو بہت درد ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں. نو, ان کو یہاں پر آ کے اسی طرز میں 4 پیسے آپ کو دیں گے, یہاں اپنے بندے بھرتی کریں گے, مطلب اپنی ایجنٹس ایجنسیز کے لوگ
کوئی یہاں پر بیٹھ کے کوئی ادارہ چلا رہا ہوگا, کوئی کیا کام کر رہا ہوگا, دے وڈ بی ورکنگ فار دیم, فار دیئر انٹرسٹ, فار دا انٹرسٹ آف دیئر کنٹری, ناٹ فار دا انٹرسٹ آف پاکستان. تو جنگ میری ہے, میں نے لڑنی ہے. کیسے لڑنی ہے یہ ہمارے ادارے بہتر جانتے ہیں, انہیں لڑنا چاہیے. ہم کبھی گورنمنٹ میں آئے تو انہیں بتا دیں گے ایسے لڑو. فی الحال نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, انہیں سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھا سکتے تو میرے خیال ہے ہمارے ادارے ان کے محتاج بھی نہیں ہیں. ہمارے اداروں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک شخصیت ہے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے حت الوسع کوشش کی کہ ہمیں ایک برادر اسلامی ملک سے کالیں آ رہی ہیں, آپ آج حملہ نہ کرنا. پھر وہ دن تھا اور 10-11 مئی تک کا دن تھا. ہمارے ایک بھائی لوگ جو ہیں انہوں نے پھر نہ برادر اسلامی ملک کی کال اٹھائی, نہ فلانے بڑے بھائی کی کال اٹھائی. انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے, اگر ریگریٹ بھی کرنا پڑا آپ سے کر لیں گے. ہم مصروف تھے. پورے ملک کو ایک جملہ یاد ہے, نو ویٹ فار آور ریسپانس, اور وہ ریسپانس پھر ہم نے دیکھا. تو ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ یہ ریلائی کریں کہ جی سم ون ایلس وڈ فائٹ فار یو, نو ون. ٹھیک, ایک طرف ہم ان چیزوں کی بات کریں. اچھا, ایک کچھ انسیڈنٹس ہمارے سامنے بھی ہیں, کشمیر میں بھی ظاہر ہے اگر ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی خاموشی سے وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں, وہ بھی آواز بارہا بلند کرتے جا رہے ہیں اپنے لیے. بارہمولہ میں ہم نے دیکھا کہ فوجی آئل ٹینکر جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا یہ کہنا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل گئے. تو کیا اگر پاکستان فلی سپورٹ کرے تو واقعی بھارت کے ہاتھوں سے کشمیر نکل سکتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں, کشمیر تھا کب ان کے ہاتھوں میں؟ آپ بندے کو قید کر سکتے ہیں, اس کی آئیڈیالوجی کو قید نہیں کر سکتے. You can defeat a man, you can defeat a nation, you can defeat a superpower, you can defeat an atomic power, but you cannot defeat an ideology, and Kashmir is the name of an ideology. اور ان کے اندر سے آپ پاکستان نہیں نکال سکتے. پاکستان ان کی رگوں میں بسا ہوا ہے. آپ کو, ہمیں پاکستان کی قدر نہیں, ہم پیدا ادھر ہوئے ہیں, ہمیں ایک آزاد فضا میں جینے کا موقع ملا ہے, وہ تو قدر ان لوگوں کو ہے جن کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تلاش میں ہیں, جن کی بیگمات 3-3 4-4 سال سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا شوہر زندہ بھی ہے یا نیلم جیلم میں بہا دی گئی ہے اس کی لاش. تو اگر یہ عمر عبداللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ اگر صحیح طریقے سے اثر رسوخ نہ جمایا گیا, انڈیا فنڈ نہ کرے, وہاں ڈیولپمنٹ نہ کرے, تو ہاتھوں سے چلا جائے گا. یہ چیزیں فنڈنگ سے, کشمیری وہاں پر احتجاج اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو روزگار نہیں مل رہا. کشمیری وہاں پر ہمارے آزاد کشمیر سے زیادہ سہولیات ہندوستان دینا چاہتا ہے وہاں پہ, اینڈ دس از ریئلٹی. وہ ان سہولیات کے عوض اپنے ضمیر کو اور ایمان کو بیچنا نہیں چاہتے. وہ پیدائشی حریت پسند ہیں, ان کے اندر پاکستان کی محبت فار دا سیک آف اسلام ہے, not for the sake of geographical boundaries, not for the sake of پانی کا مسئلہ, not for the sake of cultural norms and traditions. No, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ. اور یہ وہ رشتہ ہے جس کو آپ نہیں توڑ ہی نہیں سکتے. یہ وہ رشتہ ہے کہ آپ ایک جسم کی مانند ہیں, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو, پورا جسم اسے وہ اس کو فیل کرتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کیا پاکستان تھوڑا سا انہیں بیکنگ کرے, تو یہ تو ہم ترس رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا, یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں. اسی بات پہ تو ہماری ہمیشہ لڑائی ہو جاتی ہے اپنی گورنمنٹس کے ساتھ کہ بھائی ان کو تھوڑی سی بیکنگ چاہیے. اینڈ وٹ آر یو ویٹنگ فار؟ وہ جی اگر ہم کچھ کریں گے سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ چل جائے گا, انڈیا امریکہ کو شکایت لگا دے گا. امریکہ باپ ہے. ہم نے امریکہ کو کچھ کہا, تم نے وینیزویلا میں کیا کیا, کیوں کیا, تمہارا اس کا معاملہ ہے, جو مرضی کرو. ہم نے امریکہ کو کہا گرین لینڈ والے معاملے پہ ہم سٹینڈ لے لیں گے. بھائی گرین لینڈ سے میرا کیا لینا دینا ہے, تو امریکہ کا کیا لینا دینا ہے کشمیر سے. بھائی میرا انٹرنل میٹر ہے, میرے گھر کا مسئلہ ہے, اس پہ کسی نے قبضہ کیا, تم کیوں چودھری بن رہے ہو. اصل میں پھر بھارت شکایت لگانے بھی پہنچ جاتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب جیسے مئی میں ہوا تو پھر دیکھیں شکایتیں لگ جاتی ہیں. وہ بڑا مانتا ہے انہیں, ٹھیک ہے مانے, ہم کیوں مانتے ہیں, یہ گلہ ہے ہمیں. آپ اپنی خود مختاری کو آج تسلیم کریں کہ آپ ایک خود مختار ریاست ہیں, آپ واحد ایٹمی ریاست ہیں مسلمانوں کی. تھوڑا سا آپ دلیر ہو جائیں. سارے مسلمان جو بزدل بن کے بیٹھے ہوئے نا, جو اپنا دفاع ٹھیکے پہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کو, اور اس حد تک
کہ جو دنیا کے سب سے بڑی اکانومی ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک قطر, دفاع ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا. جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو امریکہ نے ایئر ڈیفنس سسٹم ہی ڈاؤن کر دیا کہ لیٹ دیم ہٹ یور ٹارگیٹس. کیا فائدہ آپ کے اس جاہو جلال کا, اس پیسے کا, اس معیشت کا. دفاع ہمیں دیا ہوتا نا, وہ دفاعی معاہدہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا, ہم مر جاتے, تمہارے اوپر دھماکے نہ ہونے دیتے. مطلب کیوں ایک امریکی فوجی اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ایک قطر کے مسلمان کے لیے؟ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑا کیٹیگوریکلی ہے. تو جو ڈیفنس ڈیل ہماری سعودیہ سے ہوئی ہے وہی میں سمجھتا ہوں ایران سے بھی ہونی چاہیے, عراق سے بھی ہونی چاہیے, یمن سے بھی ہونی چاہیے, ترکیہ سے بھی ہونی چاہیے, قطر سے بھی ہونی چاہیے. مسلمان ممالک کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے تمہارے پاس تیل ہے تم تیل دو, تمہارے پاس گیس ہے تم گیس دو, تمہارے پاس کول ہے تم کول دو, تمہارے پاس پیسہ ہے پیسہ دو, میرے پاس فوج ہے میں فوج دوں گا. میوچل انٹرسٹ پہ بات کرو. میرے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ $130 ارب. تم نے ٹرمپ کو کتنا دیا؟ $3200 ارب. اس کا 4% مجھے دے دیتے, میں آج مقروض نہ ہوتا. آج عافیہ صدیقی کی بات میں کر سکتا دلیری کے ساتھ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ہمیں $1 ارب دیتے ہوئے موت پڑتی ہے انہیں, اور جتلا رہے ہوتے ہیں 100 قسم کے وہ گارنٹیز لی ہوتی ہیں, اور 1200 1400 ارب ڈالر 4 گھنٹے کے ٹرمپ کے دورے میں وار دیتے ہیں. کیوں؟ کوئی ٹرمپ اچھا لگتا ہے انہیں؟ بتا دیتے ہیں کہ جو تم نے وینیزویلا میں کیا ہمارے ساتھ نہ کرنا, جو تم نے ایران, عراق, لیبیا, سیریا, لیبنان میں کیا ہمارے ساتھ نہ کرنا. ہم تمہارے غلام ہیں, ہم تا حیات غلام رہیں گے. تو یہ کب تک منافقت کی سیاست ہوگی کہ منہ پہ رام رام کریں اور دل میں آپ سمجھیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایک بار منہ پہ بھی بول دیں کہ بھائی جان آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ سے جس حد تک جا سکتے ہیں آپ کر لیں. ایران از ہیونگ نتھنگ ان ہر کٹی, وہ دلیری سے جواب دے رہے وی آر اے نیوکلیئر پاور. آپ کو نہیں لگتا کہ مئی 2025 کے بعد ایک کلیئر سائن گیا ہے کہ پاکستان کسی کا کچھ بھی برداشت نہیں کرے گا؟ اگر ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو منہ توڑ جواب ملے گا, اور اگر اللہ کرے ایسا کام ایک بار اسرائیل کر جائے نا, کوئی ٹکٹلی کر لے, تو ہم بھی یہی انتظار کر رہے ہیں, اور یقیناً ہمارے ادارے بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. بس بسم اللہ وہ کرے, صدق اللہ العظیم ہم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شیر بھائی, ایک چیز جو ہم اگنور کر جاتے ہیں جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, ہم ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک فیکٹر جو مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈسکس نہیں کر پاتے پرسنلی. اب میں آج کل اس چیز کو بہت زیادہ فیل کر رہی ہوں جب خیبر پختونخوا میں اتنی ہیپننگس ہو رہی ہیں. مطلب روز اٹھتی ہوں تو کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز آتی ہے, اور وہ مینٹلی بہت زیادہ ہم ینگسٹرس کو ڈسٹرب کرتی ہے. ایون میں اگر اپنی بات بھی کروں تو مجھے بھی ان چیزوں نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے, اور مینٹلی وہ چیز بڑا ڈسٹرب کر جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. مسلمان ہی لگ کے مسلمان کو قتل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا شہید کر رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جو کشمیر کے نوجوان ہیں جو عرصے دراز سے یہ جنگ لڑ بھی رہے ہیں, اور ان کے اوپر یہ تمام تر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے, سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے, فزیکل ٹارچر بھی ہے. تو جو نوجوان ہیں ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کی کیا نوعیت ہوگی, اور کیا اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا ہے, کوئی اس معاملے کو بھی اٹھانے والا ہے کہ وہاں کے نوجوان کس سب سے گزر رہے ہیں. فزیکل ٹارچر تو ایک سائڈ پہ, جو مینٹل ٹارچر ہے وہ برداشت کرنا آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ باتیں ہوتی ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں. بچے کی ذہنی نشو و نما, ذہنی نشو و نما بہت آگے کی بات ہے کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو سٹیبل سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں. بھائی وہ زندہ یا نہیں ہے ابھی تو وہ بات کریں. تو غریب سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اس کی وہ مینٹل اسٹرینتھ کیا ہے, مینٹل ہیلتھ کیا ہے. اور یہ ایک بہت دکھ کا مقام ہے ہمارے لیے. ایز فار ایز خیبر پختونخوا از کنسرنڈ, میرا سوال صرف یہ ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے کہ شریعت کے نفاذ کی اس وقت زیادہ ضرورت مقبوضہ کشمیر میں یا خیبر پختونخوا میں؟ شریعت کے نفاذ کی ضرورت بچر آف گجرات کے خلاف ہے یا مارکہ حق کرنے والوں کے خلاف ہے؟ شریعت کے نفاذ کی ضرورت معصوم عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے اور بچوں کو شہید کرنے کے خلاف جا کے آپ نے کوئی سٹینڈ لینا اس کی ضرورت ہے, یا پھر اپنے کلمہ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے پھٹ جانا ایسے شریعت کا نفاذ ہوگا؟ یہ سوال اللہ کا کرم ہے کہ اب کے پی کے اندر سے لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تم لوگ نہیں چاہیے, ہمیں امن چاہیے.
امن گاڑوں کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شعور آ جانا بہت بڑی بات ہے. لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ٹویٹر دیکھتی ہوں بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے, میجورٹی فیک آئیڈیز. یہ نہ کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا, ایک ہے کہ میں اب آ کے ایک اسکرپٹڈ بات کروں. میں آپ کو تھوڑا سا وہی ان کے دل کی بات بتا دوں. ایک کے پی کے کا بندہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ یار طالب آتا ہے ہمارے گھر میں رات کو اور کہتا ہے جی ہمیں روٹی بھی بنا کے دو, ہمیں رہائش بھی دو, اور وہ صبح چلا جاتا ہے. اور صبح پھر فوجی آ کے ہم سے انٹیروگیٹ کرتا ہے یہ کیوں آیا تھا. تو بھائی ہم کہاں جائیں. تو یہ چیز تو اب فوج بھی سمجھ گئی ہے کہ لوکلز کا قصور نہیں ہے. یہی چیز 2-4 سال پہلے انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے, کنسنسس ہو جاتا ہے کہ یار وہ کرے کیا غریب, کہ رات کو طالب مارے گا, صبح جو ہے فوجی آ کے انٹیروگیٹ کرے گا. تو یس, تو ایک عام کے پی والے کا تو قصور نہیں ہے. وہ کوئی زبردستی کون چاہتا ہے کہ وہ دہشت گرد کو لا کے اپنے گھر میں بسائے. تو لیکن پھر بھی آئی مسٹ سے ٹو دا پیپل آف کے پی کے اسٹے اسٹرانگ, بلیو ان یور آرمڈ فورسز. ان میں بہت خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بندہ, کوئی ماں اپنے بچے کو کسی کے لیے قربان نہیں کرتی. یہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایک جنازہ آتا ہے تو ماں جو ہے نا اپنے, وہ جب کمانڈنگ آفیسر ان کا سی او آ رہا ہوتا ہے وہ جھنڈا لے کے, تو ماں اپنے دوسرے جوان بچے کو آگے کر لیتی ہے کہ سی او صاحب یہ جوان ہو گیا, اس کو لے جاؤ, اس نے تو قربانی دے دی ہے. تو دس ہیپنز اونلی ان پاکستان. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. جانتے پوچھتے, ایک ہے نا بندہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اس کو آپ نے جنت کی چابی پہنا دی ہے کہ یہاں جاؤ گے شہید ہوگے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے. یہ آگے کافر بیٹھا ہوا ہے. ایک بنتا ہے وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, وہ بڑا سوچے گا اپنی جان دینے سے پہلے. یہ وہ لوگ ہیں بڑا کچھ سوچنے کے باوجود جا کے اپنی جان دے آتے ہیں. مطلب ایک بندہ میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, اس نے جو کچھ بنانا تھا بنا لیا. وہ کیوں ابھی اپنے بچے کو بھیج رہا ہے جناب کہ جاؤ مر جاؤ. It means he has some feelings for this beloved motherland. تو اس کا ریگارڈ کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ایک بہت بڑا گیپ ہے نا, تھوڑا سا میں اسے ایلیبوریٹ کر ہی لوں, جو سول ملٹری گیپ تھوڑا بہت کے پی میں آ جاتا ہے, بلوچستان میں آ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے, فوج نے جب اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا ہوتا ہے, حالانکہ فوج حق پہ, لیکن عوام میں ایک وہ اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. جب آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ بھیج دیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ آپ جائیں تقریر کریں اور لوگوں کو کنونس کریں. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں پتہ ہوتا بیچارے کو کہ آگے جو سوال کرنے والے 5 بندے بیٹھے ہیں یہ سارے اسکرپٹڈ ہیں. وہ ٹیچرز زبردستی بٹھا دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرنا, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. وہ لوکل او سی آ کے ہمیں جو ہے نا وہ پکڑ کے مارے گا. وہ ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے. ایک بچہ اس کے اندر ایک ریزرویشنز ہے نا, اس میں لیٹ ہم اسپیک. جو کویشچن آنسر سیشن 15 منٹ کا ہے وہ 3 گھنٹوں پہ لے جاؤ. لیکن آپ ایک بار اگر اس کو پورا ایڈریس کر لیں, کل کو یہ بچے آپ کے لیے مجاہدین کا رول پلے کریں گے. یہ یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر پہ آپ کا نیریٹو لے کے جائیں گے. ادروائز ان کے ذہن میں یہی ہوگا وہ جی یہ تو سب پلانٹڈ تھا. اور دوسرا, ڈی جی ایس پی آر از گڈ ایٹ جیو, ایئر بائی, نیو ٹی بی. آپ یونیورسٹیز میں بھیجیں کپتانوں میجروں کو جو ابھی آپس ایریاز کاٹ کے آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک جرنیل یا بریگیڈیئر ایڈریس کرتا ہے نا تو وہ بڑا فارمل رہ کے بات کرے گا, وہ بہت نپی تلی گفتگو کرے گا. ایک کپتان میجر جب جائے گا نا اور وہ آپس ایریا سے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوگا, اور اس کے کورس میٹس جو ہیں وہ 600 اس کی تعداد ہوتی تھی جو ابھی 450 رہے گی, 150 کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آیا ہوگا. اور پھر اس کا ایج فیکٹر جو ہے, جو 27 سے لے کے 32-33 سال کا آفسر ہوگا اور یونیورسٹی کا جو بچہ ہوگا, اس کا ایج فیکٹر ان میں 5-7 سال کا ہی ٹوٹل فرق ہوگا. تو وہ ریلیٹ کرے گا, وہ اس کو اس کی لینگویج میں سمجھا سکے گا. اور بے شک آپ ان کیمرہ کریں, لیکن سینڈ یور آفیسرز, ینگ ونس, وہ دے کین کنونس. اور ایٹ ٹائم سننا بہتر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جب آپ اگلے کو سنتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کو وہ جو بیچ میں جو گیپ ہے اس کو کلیئر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کوئی گیپ ہی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے وہ ٹھیک ہے,
اب جب اس نے میرا جواب ہی نہیں سنا اس معاملے پہ, کیونکہ وہ سوال کرنے ہی نہیں دیا گیا اسے, تو اس کا پوائنٹ آف ویو کیسے کلیئر ہوگا؟ سب کو پتہ ہے مار کے حق میں کامیاب بہت اچھی بات ہے, سب کو پتہ ہے انڈیا کو مارا بہت اچھی بات ہے, سب کو پتہ ہے دہشت گردی کلا کما کریں, قربانیاں دینا بہت اچھی بات. اس کے علاوہ 2-3 اور بھی سوال ہیں بچوں کے, وہ یا ٹیچر کرنے نہیں دیتا, وہ یا آپ کا منشی جا کے کہہ دیتا یار اس پہ لیٹ دیم اسپیک. ایک بار ان کا پوائنٹ آف ویو. اب سرفراز بگٹی کیا کر رہا ہے بلوچستان میں, وہ جاتے ہو کہتے ہیں بچوں آپ وہ باتیں کرو جو ڈرائنگ روموں میں میرے بارے میں کرتے ہو. تو بچے کرتے ہیں, اور جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ سارے کنونس ہو جاتے ہیں کہ آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس نے کہ کچھ اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. یہی کام ہماری فوج کو کرنا چاہیے, یہی کہ ہمارے کپتانوں میجروں کو بھیجیں, اور آپ بلیو یو می دے کین کنونس یوتھ بیٹر دین ڈی جی آئی ایس پی آر. ڈی جی آئی ایس پی آر ایمبیسیڈرز کو کنونس کر سکتا ہے, کیونکہ ان کا لیول, یہ ہمارے کپتان میجر ان یوتھ کو کنونس کرتے ہیں, ان کو جرنیل کنونس نہیں کر سکتے. شیل بھائی آخر میں کیا کشمیر کے حوالے سے میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بہن, کشمیریوں کے لیے تو کوئی میسج نہیں ہے, ہم شرمندہ ہیں, ہم ان کی محبت کا وہ پاس نہیں رکھ سکے. لیکن میرا میسج پاکستانی عوام کے لیے, گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے, نواز شریف کے نام پہ یونیورسٹیز بنتی ہیں, مریم نواز کے نام پہ ہاسپٹلز بنتے ہیں, شہید محترمہ کے نام پہ ایئرپورٹس بنتے ہیں. کاش کہ کوئی یونیورسٹی آزاد کشمیر میں ہی صحیح آسیہ اندرابی آپا کے نام پہ بھی بن جائے, جو تہار جیل میں آج بھی اس لیے قید ہے کہ پاکستان کا پرچم وہ اٹھا کے چلتی تھی. کاش کوئی یونیورسٹی سید علی شاہ گیلانی کے نام پہ بن جائے, میر وائز عمر فاروق کے نام پہ بن جائے, یاسین ملک کے نام پہ بن جائے, مسرت عالم بھٹ کے نام پہ, مقبول بٹ شہید کے نام پہ, تہار جیل میں پھانسی ہوئی وہیں دفنا دیا گیا, افضل گرو شہید کے نام پہ. اون یور پیپل. آج اگر کوئی کشمیری ہم سے تھوڑا بہت ناراض ہے یا خود مختاری کی بات کرتا ہے تو نفرت اسی سے کی جاتی ہے جس سے کسی دور میں عشق کیا ہو. وہ ہم سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے, آج گلا اپنوں سے ہوتا ہے. تو ایک بار انہیں سینوں سے لگاؤ, ایک بار جا کے ان کے گریوینسز سنو. کشمیری کبھی بھی پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ جتنا مرضی بولے, اس کے اندر سے آپ پاکستان نہیں نکال سکتے. اس کو نفرت ہے ہمارے 70 سالہ قابض حکمرانوں کی غلط پالیسیز سے. اس کو نفرت ہے کہ آپ دیکھیں, مجھے 1-2 منٹ چاہیے ہوں گے اس میں. وسیم بدامی نے نا کشمیر کاز کے لیے, سندھ کے ایک چانڈیو صاحب تھے پیپلز پارٹی کے, وہ جا رہے تھے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں ریپرزینٹ کرنے پاکستان کو. تو وسیم بدامی نے پوچھا کہ کشمیر کا آبادی کتنی ہے, حدود اربع کتنا ہے, ضلع کتنے ہیں. کہتا سائیں مجھے نہیں پتا. تو آپ وہاں کیا بولیں گے؟ سائیں وہاں پیلیٹ گن چلتا ہے, یہ بتاؤں گا. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے درجنوں تھیسز آزاد کشمیر اور گلگت کو کلیم کرنے پہ انڈیا نے لکھے ہوئے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے؟ سائیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. آپ کا فارن منسٹر اقوام متحدہ میں آگے بیٹھا ہوتا ہے, کشمیر کا الیکٹڈ پرائم منسٹر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جب کشمیر کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے, ہماری پارٹی کا بھی, یا اللہ نے کبھی موقع دیا کشمیر کا پرائم منسٹر بات کرے گا, ہمارا فارن منسٹر اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کشمیر کا مسئلہ ہے, کشمیری بیان کرنے دے. جب وہ بیان کرے گا تو دنیا کو اندازہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, اون یور پیپل, اون یور فریڈم فائٹرز. ان کی تصویریں لگائیں چوکوں چوراہوں پہ, یونیورسٹیز بنائیں, لائبریریز بنائیں, ہاسپٹلز بنائیں, دنیا کو پتہ چلے گی. اس کے مطلب یہ پریشرائز کی گیم, جتنا پریشر آپ ڈالیں گے دشمن پہ اتنا وہ بیک فٹ پہ ہوگا. جتنا آپ کہیں گے کہ جی امن کی آشا, اتنا وہ پیٹھ میں چھرا گھونپے گا, کیونکہ وہ ایک بے غیرت قسم کا دشمن ہے. ہمیں حیادار دشمن نہیں ملا انفارچونیٹلی. آئی ایگری. آپ کی اس بات سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ یہ صرف کشمیر کے ہیروز نہیں, یہ ہمارے ہیروز ہیں, کیونکہ انہوں نے ہماری محبت میں قربانیاں دیں. آج تک اگر یہ جو جیلز میں ہیں, جو شہید ہو چکے ہیں, وہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کی محبت کی خاطر شہید ہوئے, پاکستان کی محبت کی خاطر وہ جیلوں میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اون کریں, جیسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اون کرتے ہیں, جیسے ہم اقبال کو اون کرتے ہیں, جیسے ہم سر سید احمد خان کو اون کرتے ہیں, ویسے ہی جتنے بھی کشمیر کی ہیروز ہیں ہمیں ان سب کو بھی اون کرنے کی ضرورت ہے. شیر بھائی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR کا حصہ بننے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.